اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان محترم، مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی پر لکھی جانے والی گراں قدر کتاب روح مجرد کے مضامین پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری تھی، اور اس کتاب کے چھٹے حصے میں ہم موضوع بحث قرار دیے ہوئے تھے مرحوم محی الدین ابن عربی کو۔ مرحوم آیت اللہ محمد حسین طہرانی نے اس کتاب میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے نظریات کے بارے میں، بالخصوص وہ نظریات کے جو مکتب تشیع کی تعلیمات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے، جن پر شیعہ علماء نے اعتراضات کیے، ان موضوعات کو بیان کیا، اور ان موضوعات کے بارے میں مختلف آراء علماء کی بیان کی، اور ایک کافی تفصیلی موضوع ہے۔ اور ہم نے بیان کیا کہ چونکہ ہمارا موضوع مرحوم ابن عربی کو زیر بحث لانا نہیں ہے، تو جو مختصراً آیت اللہ طہرانی سے نقل کرنا ضروری تھا اسے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اور گزشتہ درس میں ہم نے تعارف کروایا مرحوم ڈاکٹر آیت اللہ وکیلی کی کتاب کے محی الدین شیعہ خالص، اس کتاب کے مضامین بھی آپ کی خدمت میں بیان ہوئے، اور بیان ہوا کہ جو افراد دلچسپی رکھتے ہیں تفصیلی طور پر مرحوم ابن عربی کے بارے میں تحقیق کرنا، وہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں یا ایسی شخصیات کا مطالعہ کریں کہ جو ابن عربی کے ان نظریات کو بخوبی سمجھتے ہوں اور بخوبی ان نظریات کو آگے قارئین تک اور سامعین تک انہیں منتقل کر سکتے ہوں، یا پھر ایسی کتابوں کا مطالعہ کریں کہ جن کتابوں میں تحقیقی موضوعات بیان کیے گئے ہیں اور نامور گراں قدر شخصیات کی تحقیقی آراء کو پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم اس فصل سے گزریں گے اور اس حصے سے گزر کے 7ویں حصے میں داخل ہوں گے، جسے کل ہم آپ کی خدمت میں آغاز کریں گے۔ آج ایک نہایت اہم موضوع جسے آیت اللہ محمد حسین طہرانی اس کتاب روح مجرد میں بیان کر رہے ہیں، اور اس موضوع کو پہلے ہم اجمالاً بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے، اور یہ موضوع ہے دینی مقدسات کی توہین کرنا، اہانت کرنا، بے توقیری کرنا۔ یہ باعث بنتا ہے کہ انسان کے اوپر آسمانی عذاب نازل ہو۔ اس موضوع کو آیت اللہ طہرانی یہاں بیان کر رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور در واقع یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو معاشرے میں آپ قحط سالی دیکھتے ہیں، قحط آ جاتا ہے اور خداوند متعال کی نعمات میں کمی آ جاتی ہے پانی نہ ہونے کے نتیجے میں، یا خداوند متعال کی نعمات میں کمی کا ہونا اور غیر متوقع سیلابوں کا آ جانا، زلزلوں کا آ جانا کہ جس کے بارے میں پہلے سے کوئی سائنسدانوں نے یا محققین نے پہلے سے پیشن گوئی نہ کی ہو، یا بلا وجہ کی جنگیں، جیسے اب آپ دیکھ لیں کہ اس دنیا کے خطے میں مختلف مقامات ایسے ہیں کہ جو جنگ زدہ علاقے کہلاتے ہیں۔ خود ہمارا ہمسایہ افغانستان ایک عرصہ دراز سے مختلف جنگوں کی لپیٹ میں ہے، اور مختلف دنیا کے ایسے مقامات ہیں، آپ فلسطین کی مثال لے سکتے ہیں کہ جو عرصہ دراز سے صہیونسٹ کی جو چنگل میں پھنسا ہوا ہے، یا آپ سوریہ دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ دنیا کے مختلف مقامات کے جو آسیب زدہ ہیں جنگوں کی وجہ سے، جو مشکلات کا شکار ہیں۔
یا انسان اپنی زندگی میں دیکھ لے کہ انسان اپنی زندگی میں اسراف کرتا ہے، طغیان کرتا ہے اور اپنی زندگی کو تلف کرتا ہے، یہ جو سب انسان کے اوپر مصیبتیں اور بلائیں نازل ہو رہی ہیں، آیت اللہ طحرانی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ در حقیقت ان کی بنیادی وجہ علمی اور دینی مقدسات کی توہین ہے، یعنی اسلامی اور شیعی آثار کی توہین اور ان کی بے توقیری یا ان کی ناقدری کرنے کے باعث انسان کے اوپر یہ مختلف قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور بس اوقات ایسی مصیبت انسان پر نازل ہوگی کہ جس کا انسان کو علم ہی نہیں ہوگا کہ وہ اس وقت کسی مصیبت میں مبتلا ہے۔ خود انسان کا اپنے نفس سے غافل ہونا، خود انسان کا اپنی قدر اور ویلیو سے غافل ہو جانا کہ خداوند متعال نے انسان کو کس عظیم مقصد کے لیے خلق کیا ہے، کس عظیم ہدف کے لیے خداوند متعال نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور اسے حضرت انسان بنانا ہے اور اسے ملکوت اعلیٰ کی طرف پہنچانا ہے۔ خداوند متعال نے اس حضرت انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا ہے، ان انبیاء کے اوصیاء کو بھیجا ہے، پھر ہر نبی کی امت سے تعلق رکھنے والے ایسے نامور گراں قدر علماء موجود رہے ہیں، پھر صلحاء موجود رہے ہیں، اولیاء موجود رہے ہیں، زہاد موجود رہے ہیں کہ جو بندوں کو خداوند متعال کی طرف متوجہ کرواتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ ان کی تعلیمات سے غافل رہے ہیں، ان کی بے توقیری کرتے رہے ہیں، اور جس بے توقیری کے نتیجے میں خداوند متعال نے ان انسانوں کو خود سے غافل کر دیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خداوند متعال نے انہیں ان کے نفس سے غافل کر دیا ہے۔ اب بسا اوقات ممکن ہے کہ یہ دنیاوی ناز و نعمت میں ہوں اور پھر اپنے نفس سے غافل ہوں، بسا اوقات ممکن ہے کہ دنیاوی ناز و نعمت سے بھی محروم ہوں، اور اس قدر یہ بیچارے قسم کے لوگ ہوں کہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کی اس بیچارگی کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ لہٰذا یہ ایک نہایتی حساس موضوع ہے کہ جب انسان پر مصیبتیں آتی ہیں اور یہ انسان حیران و پریشان ہو کر ان مصیبتوں کی وجہ تلاش کرنا چاہتا ہے، مختلف عوامل کو تلاش کرتا ہے، مثلاً اگر زلزلہ آ جائے یا مثلاً اگر سیلاب آ جائے یا اگر کوئی آندھی اور طوفان آ جائے، تو آپ دیکھیں محققین سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیا اسباب ہیں کہ جن اسباب کے ذریعے سے زلزلوں کی روک تھام کی جا سکتی ہے، بے وجہ قسم کی جو بارشیں ہیں جن کے نتیجے میں سیلاب آ جاتے ہیں، یا ان سیلاب سے روک تھام کے لیے کیا سدباب کیا جا سکتا ہے۔ تو انسان ان امور میں اپنا وقت صرف کرنا شروع کر دیتا ہے اور لگانا شروع کر دیتا ہے، تحقیقات کرنا شروع کر دیتا ہے، سرمایہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ آئندہ ان ناگہانی مصیبتوں سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، کیسے بشریت کو نجات دلائی جا سکتی ہے، اور در حقیقت انسان ان تحقیقات کے نتیجے میں مقدرات الہی کا سدباب کرنا چاہتا ہے کہ یہ سیلاب خداوند متعال نے ان کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، یہ جو آسمانی مصیبتوں کا نازل ہونا ہے، یہ جو آندھیوں طوفانوں کا آنا ہے، یہ جو زلزلوں کا آنا ہے، یہ ان کا مقدر بن چکا ہے۔ آپ جس قدر بھی تحقیق کریں، یہ آپ کی تحقیق ان کا مقدر تبدیل نہیں کر سکتی ہے، یا آپ کا جو تحقیق کرنا کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ کیا جائے، معاشرے سے مفلسی کا خاتمہ کیا جائے، یہ در واقع آپ کی تحقیقات دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اگر خداوند متعال نے ایسا مقدر ان لوگوں کے لیے تعیین کر دیا ہے۔ اور وہ تعیین کیوں کیا ہے؟ ان لوگوں کی بے توقیری کی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ مقدسات الہی کو اس کا احترام نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ تعلیمات الہی کا احترام نہیں کرتے، اور سب سے بڑی نعمت جو خداوند متعال نے ہر انسان کو دے رکھی ہے وہ انسان کا نفس ہے کہ انسان معرفت نفس کے ذریعے سے معرفت باری تعالیٰ کے عظیم رتبے پر فائز ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انسان جس قدر تحقیقات کرے، ان کی تحقیقات کے مافوق ایک ایسی ذات ہے کہ جو تدبیر کر رہی ہے۔ لہٰذا خداوند متعال سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 میں اس مطلب کی طرف اشارہ فرماتا ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر صاحب علم، ہر دانشمند
اور صاحب تفکر اور دانا شخص کی دانائی کے مافوق ایک ذات دانا موجود ہے کہ جو دانشمند اگر تحقیقات کر کے اس دانا ذات کے جو دانائی ہے اس تک پہنچنا چاہیں یا اس کی تدبیر کو تبدیل کرنا چاہیں تو یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر ذی علم دانشمند کے اوپر بھی ایک علیم ذات موجود ہے، ایک مدبر ذات موجود ہے۔ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہج البلاغہ میں اس مطلب کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ لا یترک الناس شیئا من امر دینہم لاستصلاح دنیاہم، کہ لوگ اپنی دنیا کی آباد کاری کے لیے دین سے کسی چیز کو ترک نہیں کرتے ہیں، مگر یہ کہ الا فتح اللہ علیہم ما ہوا اضر منہم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس توہین کے نتیجے میں کہ جو انہوں نے دین کی بے توقیری کی ہے، جو انہوں نے دینی تعلیمات کی بے توقیری کی ہے، جو انہوں نے انبیاء الہی اوصیاء الہی کی بے توقیری کی ہے، جو انہوں نے علماء امت کی بے توقیری کی ہے، زہاد کی بے توقیری کی ہے، اسلامی معارف کی بے توقیری کی ہے، خلاصہ تر یوں کہا جائے کہ مقدسات دینی کی بے توقیری کی ہے، تو اس بے توقیری کے نتیجے میں اللہ ان کے لیے ایک ایسے ضرر اور نقصان کو مہیا کرے گا جو ان کے دنیاوی نقصان سے بالا تر ہوگا اور بڑا ہوگا۔ لہٰذا اس مطلب کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ آغا طہرانی اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ در واقع ہم مختلف مشکلات میں مبتلا ہیں، مختلف آفات و بلیات میں مبتلا ہیں، ہماری زندگی میں ایسی مشکلات ہیں کہ جن مشکلات کا حل ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ در واقع اس کی بنیادی وجہ ہم اپنی زندگی میں تلاش کریں کہ کیا ہم مقدسات الہی کی بے توقیری تو نہیں کر رہے کہ جس کے نتیجے میں خداوند متعال نے میں ہمیں اس بے قدری کے نتیجے میں اس مصیبت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہاں آیت اللہ طہرانی ایک مطلب کو نقل کر رہے ہیں محی الدین ابن عربی کی کتاب محاضرات کی، جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 166 ہے۔ اس کتاب میں شاطبی لکھتے ہیں علیم بن ہانی سے، جو ایک نہایت ہی مشہور فقیہ، نہایت ہی مشہور دانشمند انسان تھے، نہایت ہی زاہد انسان تھے، تو ان کی وفات کی وجہ کو یہاں پر تحریر کیا جاتا ہے اور بیان کرتے ہیں کہ نہایت ہی مشکلات کی زندگی یہ عالم بسر کر رہے تھے اور ان کی زندگی میں ایک ایسی مشکل پیش آئی کہ یہ اس مشکل کے حل کے لیے مجبور ہو گئے کہ بادشاہ اور حکمران وقت کے دروازے پر جائیں اور اس سے مجبوراً مدد طلب کریں تاکہ ان کی زندگی کی یہ مشکل حل ہو جائے۔ لہٰذا دارالخلافہ دارالحکومت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہاں جب پہنچتے ہیں تو بادشاہ سے ملنے سے پہلے یہ جمعرات کی رات کو خداوند متعال کے حضور راز و نیاز کرتے ہیں، خداوند متعال سے خلوت کرتے ہیں، سجدے میں جو قرآن مجید کی وہ آیات جن میں سجدہ موجود ہے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں اور سجدے میں جا کر خداوند متعال سے گڑ گڑا کر اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں موت دے دے قبل اس کے کہ وہ اس بادشاہ کے پاس جانے سے مجبور ہو جائیں۔ یعنی اس قدر یہ عالم، یہ زاہد شخص اپنی زندگی میں مضطر تھا اور دوسری طرف قلباً بادشاہ کے دروازے پر جانے کے لیے رضامند نہیں تھا، لہٰذا خدا سے تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں موت آ جائے اور وہ بادشاہ کے پاس اپنی دنیاوی مشکل کے حل کے لیے نہ جا پائیں۔ لہٰذا اسی سجدے کی حالت میں ان کی زبان بندی ہو جاتی ہے اور لوگ انہیں اس سجدے کی کیفیت سے اٹھاتے ہیں اور 3 دن بعد اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ بنیادی مشکل ان کی زندگی میں یہ تھی کہ ان کے گھر میں ڈکیتی ہوتی ہے اور ان کا تمام مال و متاع، سامان اور وسائل زندگی وہ لوگ لے جاتے ہیں
اور اب یہ بالکل فلاکت کی حالت میں آ چکے ہیں، بالکل بدبختی کی حالت میں آ چکے ہیں، اور اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ جب اس مشکل کے باعث کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے گریہ ازاری کرتے ہیں، تو لوگ اور زمانے کے نامور فقی زاہد انہیں مشورہ دینے کے لیے آتے ہیں، انہیں صبر کی تلقین کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ انہیں یہ کہتے ہیں کہ میرے گریہ اور رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرے سے مال چھن گیا ہے، میرے پاس دنیاوی مشکلات ہیں، اقتصادی مشکلات ہیں، مالی مشکلات ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس وجہ سے گریہ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان ذیشان یاد آ رہا ہے کہ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں مستخف قوم بعالمہم وانتہکوا حرمتہ الا سلط علیہم العدو، کہ کوئی بھی قوم اپنے عالم کو خفیف شمار نہیں کرتی ہے، اپنے عالم کی حرمت کو پامال نہیں کرتی ہے، اپنے عالم کی بے توقیری نہیں کرتی ہے، مگر یہ کہ اللہ اس قوم پر اس کے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، اور پھر وہ قوم سے وہ انتقام لیتے ہیں کہ جو اس قوم کا حق ہوتا ہے۔ تو یہاں اس عالم جلیل القدر سے متعلق یہ بات تحریر کی جاتی ہے۔ آیت اللہ طہرانی لکھتے ہیں کہ اس عالم کا انتقال ہو گیا اس مصیبت میں، اس مشکل میں، اور ٹھیک 1 سال کے بعد اس شہر پر اس شہر کا دشمن مسلط ہو گیا، اور اس نے اس قوم سے بدترین قسم کا انتقام لیا، اور اس انتقام کی داستانیں عام و خاص یعنی علماء اور عوام کے زبانوں پر بعد میں عرصہ دراز تک رہیں اور لوگ اس کا تذکرہ کرتے رہے۔ اب جب کہ ان کے پاس افرادی قوت کی فراوانی تھی، ان کے پاس نظامی قوت کی فراوانی تھی، ان کی فوج بہت طاقتور تھی، لیکن وہ اس قدر جو بدبختی اور فلاکت میں مبتلا ہوئے، اتنی طاقت کے باوجود، اتنی افرادی قوت کے باوجود، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے عالم کی بے قدری کی تھی اور بے توقیری کی تھی۔ یہ واقعہ یہاں آیت اللہ طہرانی جو بیان کرتے ہیں، تو اس واقعے سے جو ہمیں درس ملتا ہے، جو ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہی ہے کہ دینی مقدسات کی بے توقیری ایک ایسا جرم ہے خداوند متعال کے ہاں جو جرم ناقابل بخشش ہے۔ خداوند متعال اس جرم کو نہیں بخشتا۔ دینی مقدسات میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ دینی مقدسات میں انبیاء الہی آتے ہیں، تمام انبیاء کے اوصیاء آتے ہیں، مخصوصاً خاتم الانبیاء اور خاتم الانبیاء کے اوصیاء آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص انبیاء کی اہانت کرتا ہے یا بے توقیری کرتا ہے، انبیاء کے اوصیاء کی بے توقیری کرتا ہے، سیما خاتم الانبیاء یا ان کے اوصیاء کی بے توقیری کرتا ہے، تو ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں شیعہ تعلیمات میں اگر کوئی شخص انبیاء کی توہین کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ایسا گناہ، ایسی بے توقیری یقیناً خداوند متعال کے ہاں ایک ایسا جرم ہے جو ناقابل بخشش جرم ہے۔ لیکن صرف انبیاء اور ان کے اوصیاء یا سیما خاتم الانبیاء یا ان کے اوصیاء کی بے توقیری ہی نہیں، بلکہ خداوند متعال کے ہاں دینی مقدسات اور دینی مقدسات میں سر فہرست علماء کرام اور اولیاء الہی کی بے توقیری ایک ایسا جرم ہے کہ جو ناقابل بخشش جرم ہے خداوند متعال کے حضور۔ کیوں ناقابل بخشش جرم ہے علماء کی اہانت کرنا اور بے توقیری کرنا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہی علماء ہیں کہ جو انسان کو خدا سے متصل کرتے ہیں، بشریت کو خدا سے ملاتے ہیں۔ لہٰذا جہاں خداوند متعال اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شعراء آیت نمبر 23 میں خداوند متعال اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دیجئے اس تبلیغ رسالت پر میں آپ سے کوئی اجر کا تقاضا نہیں کر رہا ہوں، مطالبہ نہیں کر رہا ہوں، مگر یہ کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے مودت کریں۔ اور یہاں عزیزان محترم
تمام علماء نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ مودت کا رتبہ محبت کے رتبے سے بالاتر ہے، چونکہ مودت دل میں ہوتی ہے، محبت دل میں ہوتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں سے محبت کر سکتا ہے، قلبی لگاؤ رکھ سکتا ہے، لیکن جب تک یہ قلبی لگاؤ انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر نہ ہو اور انسان اپنے اعضاء و جوارح سے اس قلبی عقیدت کا اظہار نہ کرے، یہ مودت میں تبدیل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کہ جن کے لیے اس آیت میں خداوند متعال نے اپنے حبیب کو یہ کہہ دیا کہ ان سے کہہ دو کہ میرے قریبی رشتہ داروں سے یعنی میرے اہل بیت سے مودت کریں، یعنی دل میں صرف ان سے محبت نہ کریں بلکہ اس محبت کا اپنے اعضاء و جوارح سے اظہار کریں، یعنی ان پر اپنا مال قربان کر دیں، یعنی ان پر اپنا وقت قربان کر دیں، ان کے لیے اپنی آبرو کو، عزت کو قربان کر دیں، ان کے لیے اپنے اہل و عیال کو قربان کر دیں، حتیٰ کہ ان کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیں۔ اس قدر بلند مرتبہ ہے اور یہ ہے مودت اہل بیت۔ لیکن یہ مودت صرف اہل بیت سے نہیں بلکہ وہ افراد بھی اس مودت کے مستحق ہیں کہ جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے معارف کو آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا 14 صدیاں گزرنے کے بعد آپ کو کیسے معلوم کہ رسول خدا نے کیسے زندگی بسر کی؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعلیمات تھیں، ان کے جانشینوں کی کیا تعلیمات تھیں، سب تو قرآن میں موجود نہیں ہیں۔ تو قرآن اور سنت کی تعلیمات کو آپ تک جو پہنچایا ہے وہ علماء نے پہنچایا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ لیں کہ اگر تاریخ بشریت میں یہ کتابیں تحریر نہ کی جاتیں جو علماء کی طرف سے تحریر کی گئیں، وہ پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، 5ویں صدی، 6، 7، 8ویں اور 14ویں صدی، یہ جو تسلسل کے ساتھ تاریخ تشیع میں علماء نے زحمت کی ہے، یہ زحمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اطرت کی تعلیمات کو آپ تک جو پہنچایا ہے یہ علماء نے نہیں پہنچایا ہے۔ لہٰذا غیبت کبریٰ کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ علماء ہی ہیں کہ جن سے یہ معارف آپ تک پہنچ رہے ہیں۔ حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے یہ خالص سچے صحابی ہیں کہ جنہوں نے یہ زحمتیں کی ہیں اور وہ عالم ہیں، انہوں نے زحمت کی ہیں۔ ان کی بے توقیری، ان علماء کی بے توقیری کہ جو تاریخ تشیع میں موجود ہیں، ان کی بے توقیری باعث بنے گی کہ انسان سے خدا راضی نہ ہو، اور یہ بے توقیری ایسا ناقابل بخشش جرم ہے کہ جس جرم کی پاداش میں اور اجر میں انسان پر مختلف قسم کی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، مختلف قسم کا قہر الہی انسان پر نازل ہوتا ہے، انسان مختلف قسم کی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، محرومیوں میں مبتلا ہوتا ہے، مصائب میں مبتلا ہوتا ہے، ظالم حکمران اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انسان نے علماء کی بے توقیری کی ہے۔ یہاں بات کے ذیل میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا چلوں کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے۔ مختلف دنیا بھر میں مبلغین جہاں جہاں وہ حوزہ علمیہ میں زیر تعلیم ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے اس رحمتوں والے، برکتوں والے مہینے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں، اسلام کے معارف کو آپ تک پہنچائیں، اور ایسے میں ان علماء کی بے توقیری کرنا کہ جو دور دراز نقاط سے اٹھ کے آتے ہیں، زحمتیں اٹھاتے ہیں، سفر کی صعوبتیں اور تکالیف برداشت کرتے ہیں، اور ان علماء کی بے توقیری یعنی انہیں سپورٹ نہ کرنا، مالی اعتبار سے وقت نہ دینا، یعنی ان کی مجلسوں میں، محفلوں میں، درس کی محفلوں میں آ کر بیٹھ کر ان سے فیض حاصل نہ کرنا، یہ سب بے توقیری باعث بنے گی کہ انسان کی زندگی میں مشکلات ہوں۔ یہ اپنی طرف سے تو کوئی معارف یا مطالب گھڑ کے آپ کو پیش نہیں کر رہے، عین وہی مطالب اور معارف بیان کر رہے ہیں جو قرآن و اطرت میں بیان ہوئے ہیں، اور تسلسل کے ساتھ صدیوں میں شیعہ علماء نے ان معارف کو بیان کیا ہے۔
ہم ان سے باتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، عمل کرنا تو کوسوں دور ہے۔ اس سے بڑی بے توقیری ایک عالم کی کیا ہوگی کہ اس کے علم سے فیض حاصل نہ کیا جائے۔ اس سے بڑی بے توقیری ایک عالم کی کیا ہوگی کہ وہ دور دراز کا سفر طے کر کے آپ تک معارف اسلامی کو پہنچانے کے لیے آیا ہے اور آپ اس کی خدمت نہ کریں۔ حد عقل جو سفر کر کے آیا ہے، اس سفر کے اس کو اخراجات نہ دیں، یہ اس سے بڑی اور کیا بے توقیری ہوگی۔ اور مودت کا لازمہ یہ ہے کہ انسان ان کی اچھی طرح سے خدمت کرے، ان سے پوچھے کہ حوزہ علمیہ میں کیا مشکلات ہیں، ایک عالم کس مشکل کے ساتھ حوزہ علمیہ میں زندگی بسر کر رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ سب کیوں حوزہ علمیہ میں گئے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تاکہ معارف الہیہ پر سب سے پہلے خود عمل کریں، سب سے پہلے ان معارف الہیہ کو سیکھ کر خود ایک عالم، ایک زاہد، ایک فاضل بنے۔ دوسرے نمبر پر ان معارف الہیہ سے اپنے اہل بیت کو اور اپنے خاندان کو روشناس کروائیں، اور تیسرے نمبر پر ان معارف الہیہ سے آپ مومنین کو مستفیض کریں اور فیض پہنچائیں۔ لیکن ایسے میں اگر اس عالم کی زندگی میں موجود مشکلات پر توجہ نہ کی جائے، جیسا یہ ہم نے واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ عالم بادشاہ کے دروازے پر جانے کا مجبور ہو گیا اور خدا کے حضور تقاضا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے اس ظالم کے، اس بادشاہ کے دروازے پہ جانے سے پہلے موت دے دے، اور اسے موت آ جاتی ہے۔ اور گریہ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عالم کو جو ہے وہ اس کی بے توقیری کی ہے، تو خداوند متعال اب ان عوام کے اوپر ان کے عدو کو مسلط کرے گا، ان کے دشمنوں کو مسلط کرے گا، اور وہ پھر جو اس عوام کی بے توقیری کریں گے اور ان کو اس عالم کی بے توقیری کا جو مزہ چکھائیں گے، وہ پھر انہیں نسلوں تک یاد رہے گا۔ تو عزیزان محترم، ہم علماء کی بے توقیری کریں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے، ان کی محفلوں میں نہ جائیں، ان پر اپنا مال خرچ نہ کریں، اپنا سرمایہ خرچ نہ کریں، ان کی زندگی سے غفلت کریں کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں، چونکہ معارف الہیہ تو وہی آپ تک پہنچا رہے ہیں، وہی واسطہ فیض بن رہے ہیں، معارف الہیہ کو ائمہ معصومین سے لے کر آپ تک منتقل کریں، اور ایک ربط ایجاد کر رہے ہیں اس عصر غیبت میں امام اور خدا کے درمیان آپ کا رابطہ قائم کرنے کے لیے۔ تو ان کے اوپر انسان جتنی جو ہے وہ فداکاریاں کرے، جتنا ان کی خدمت کر سکتا ہے، یہ کم ہے، یہ اس کا اجر نہیں ہے۔ آپ سمجھے کہ ایک عالم کو 4 ٹکے دے دیے تو اس کا مطلب ہے اجر ادا ہو گیا، نہیں، ہرگز نہیں۔ اس کی زحمت اور محنت اس سے بہت بلند ہے، اس کا مقام اس سے بہت بلند ہے کہ آپ اگر سرمایہ خرچ کر کے اس کی خدمت کرتے ہیں تو یہ مت سمجھیں کہ آپ نے اس کی قدر کر لی ہے، نہیں، یہ قدر نہیں ہے۔ قدر یہ ہے کہ آپ ان سے معارف الہیہ کو لیں اور ان معارف الہیہ پر عمل کریں، اور جو یہ عالم آپ کا ہاتھ تام کے آپ کو معصوم کے دروازے تک پہنچانا چاہ رہا ہے اور اس کے لیے محنت کر رہا ہے تاکہ معصوم سے متصل ہو کر آپ خدا سے وصل ہو جائیں، یہ ہے اجر کہ آپ اس کی تعلیمات کو، اس کے نقل شدہ معارف پر عمل کریں۔ باقی اگر سرمایہ خرچ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کے ہاتھوں کی میل ہے، جو آپ نے دنیا میں کمایا ہے، جو آپ نے محنت کی ہے، جو زحمت کی ہے، جو مال و دولت اکٹھا کیا ہے، اس میں سے اگر آپ کچھ حصہ کسی عالم کو دے دیتے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے، یا آپ نے جو ہے وہ اس کی خدمت کر لی ہے، یا اس کی توقیر کر لی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اس کی توقیر وہی ہے کہ وہ معارف جو آپ تک نقل کر رہا ہے، جو مستند معارف آپ تک پہنچا رہا ہے، ان معارف پر آپ عمل کریں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء کی قدردانی کریں، علماء کی زحمات کو، علماء کی محنتوں کو جو ہے وہ قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ ان کے آگے اٹھ کے کھڑے ہو جانا یہ بھی ان کی قدر ہے، لیکن یہ حقیقی قدر صرف اسی میں نہیں ہے کہ انسان ان کے آگے کھڑا ہو جائے، انسان ان کے ہاتھ چوم لے، انسان ان کے پیر چوم لے، انسان ان کی قدر کرے، ان کو اچھی جگہ پر بٹھائے، ان کو اچھا بستر لگا کے دے۔ صرف یہی چیزیں
قدر نہیں ہے، البتہ یہ بھی معاشرے میں قدر کا مصداق بنتی ہیں، لیکن حقیقی قدر وہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بتا دی کہ ان سے نقل شدہ معارف کو درست انداز میں سمجھے اور پھر ان پر عمل پیرا ہو کر انسان اس عالم کے ذریعے سے ایک معصوم ہستی سے متصل ہو جائے۔ اور معصوم ہستی سے متصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا خدا سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ پس در حقیقت ایک عالم کی توقیر اس میں ہے کہ انسان اس کے بتائے ہوئے معارف پر عمل کرے، اور اگر انسان اسے وقت دیتا ہے، اس پر مال خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کی حقیقی توقیر نہیں ہے، لیکن حقیقی توقیر کی راہ میں ممد اور معاون ہے کہ اگر ایک عالم اچھی اس کو رسپیکٹ دی جائے اور اچھے انداز میں اس کو ہزینہ سفر دیا جائے اور وہ آئے اور آپ کو معارف الہیہ پہنچائے، تو یہ ذل مقدمہ ہے اس مقدمے کے لیے کہ جو معارف آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اگر اس عالم کے پاس وسائل ہی نہیں ہوں گے تو یہ کیسے آئے گا آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے؟ اگر آپ اس کو جگہ ہی فراہم نہیں کریں گے اپنی مسجد میں، اپنی ماں بارگاہ میں، اپنے گھر میں، تو یہ کیسے آئے گا کہ آپ کو معارف الہیہ کی تبلیغ کرے اور ترویج کرے؟ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک عالم معارف الہیہ کی تبلیغ اور ترویج کے لیے صرف مساجد میں ہی آئے، آپ اسے اپنے گھر میں بھی بلا سکتے ہیں کہ وہ آئے اور آ کر آپ کو معارف الہیہ سے روشناس کروائے۔ لہٰذا ہم اس چیز کو بخوبی مشاہدہ کرتے ہیں کہ اکثر علماء کرام دین مبین اسلام کی تبلیغ میں مشکلات کا شکار ہیں، اور عمدہ مشکل جو مبلغین کو پیش آتی ہے وہ ہزینہ سفر سے متعلق ہے کہ وہ اپنا وقت دینے کے لیے تیار ہیں، درد رکھتے ہیں اسلامی معارف کو آپ تک پہنچانے کے لیے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی جگہ سے یا حوزہائے علمیہ سے اٹھیں اور آ کر آپ تک معارف اسلامیہ کو پہنچائیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ انہیں سپورٹ کریں اور ان سے معارف الہیہ کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر بھی آپ ان پر خرچ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا وظیفہ ہے، یہ ذل مقدمہ ہے ان معارف الہیہ کے حصول کے لیے۔ خدا آپ کو بھی توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس مقصد میں علماء کی مدد کر سکیں۔ خداوند متعال آپ سب کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ تمام عزیزان کے لیے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب و زیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔